He also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. जी, ये मीटिंग तो नहीं, इसको कहना चाहिए मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि जी जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से मिलने के लिए, तो मैंने कब मिलना चाहते हैं, कहते नहीं बाहर खड़े हुए, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बुला लीजिए जी। ये मीटिंग हुई, मगर ना मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, ना मेरे पास कोई कानूनी पावर्स थे, ना मेरे पास आईनी पावर्स थे कि मैं कुछ कर सकता। और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ कि सीनियर प्यूनी जज कितना पावरफुल था। मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ ऑफिशियल से, हमेशा सीनियर प्यूनी जज मेरे साथ होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल इस बात की गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात की गवाही देगी। जहाँ तक अब कभी कभी हो मौजूद ना हो तो एक दूसरी बात है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में भी। ये नहीं कि एक चीज़ जैसे यूँ चल रहा है तो दूसरा के यूँ चलने लगे, वो भी निज़ाम के लिए अच्छी नहीं है। निज़ाम किसके लिए? लोगों के लिए। एक तरीके कार है तो मशावरत से करें। हो सकता है मेरे सीनियर पीढ़ी के हैं आप यूँ चलें, हो सकता है मैं यूँ जाना चाहूँ, मगर कहीं हम बीच में समझौता कर लें या ना करें वो एक अलग बात है। मगर बैठना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, चलना तो साथ चाहिए ना, वो एक अलग बात है। आप मुत्तफिक हो सकें या ना हो सकें। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है, फिर वो ये फिर एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसकी ज़रा वजाहत करना चाह रहा था। फिर खतूत का जिक्र है, 2 खतूत का। मुझे इसकी कोई कॉपी कभी नहीं आई तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो शौकत सिद्दीकी साहब का है। फिर अब पैराग्राफ 9 पे आ जाइए। मेरे ख्याल में ये असल बात आ रही है इस तरफ। The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also ये जरा वजाहत कर दें। onus to do so appears to be on the judge, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस देंगे तो वो उनको आके अपनी वजाहत करना होगी शायद। बहरहाल सरांकों पर आगे बढ़िए। It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. बिल्कुल ठीक है। देखिए इस पे कोई 2 राय नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब आ गया है ये पैराग्राफ 10 कंक्लूड करता है देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस। वो मेरे मुतालिक है, तारीफ में उसको नहीं पढ़ना चाहता हूँ। देयर इज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जी, इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आप बता सकें कि मीटिंग हुई, फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क की उनसे मीटिंग हुई, फुल कोर्ट की मीटिंग 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई। दूसरी मीटिंग हुई, फिर हमने जाके बताया कि क्या हुआ हमारी मीटिंग में, मतलब वापस अपने दोस्तों को ऑफिशियली। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अदालत में हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला सकते, ये आपको पता है। क्यों? इम्यूनिटी है सर, 248 पढ़िए जी। देखिए आज बड़ी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से जरा आइन की लोग किताबें खोलें। 248 clause 1, the president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. देखिए अब ये बहुत वाइड पास है, ठीक है। हम नोटिस भेजेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी लॉ आ जाएगा या सेक्रेटरी जो भी है या आपको दे देंगे। हमें इस मैटर की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी
اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ Chief Justice of Pakistan and Senior Punitive Judge is addressing the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کہ وہ جا کے دیکھ لینا کیس. نہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا, کنڈکٹ بتائیے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسیج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ ایک معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پاسٹ کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں, تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو, جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی, اب ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسروں کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں, کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئے.
اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا, آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں those میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے, یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. My lord, میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے, have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے amend کیے ہیں? Then you should have made the statement here. My lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس